مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا۔ آنکھ کھولی، لیکن چونکہ نبی ماں کی گود سے ہی معصوم اور پاک ہوتا ہے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام یا کوئی اور بھی نبی کسی ایسے گناہ میں کبھی بھی مبتلا نہیں ہوا، نہ نبوت سے پہلے نہ نبوت کے بعد، جو گناہ ایسا ہو کہ وہ تمام شریعتوں میں دینوں میں حرام اور ناجائز ہو۔ مثلا زنا ہے، کسی بھی مذہب میں یہ کبھی جائز نہیں رہا، کسی بھی مذہب میں کبھی جائز نہیں، اس لیے کسی نبی سے کبھی اس فعل بد کا صدور نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے شرک ہے، شرک چونکہ ایسی چیز ہے کہ کسی بھی دین میں کبھی بھی جائز نہیں رہی، اس لیے یہ بھی کسی نبی سے اس کا صدور نہیں ہوا۔ اور شراب پینا ہے، اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو ہر شریعت، ہر دین، ہر نبی کے مذہب میں حرام رہی ہیں، ایسے کسی گناہ میں کوئی نبی کبھی بھی مبتلا نہیں ہوا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں اگرچہ یہ سارا کچھ تھا، لیکن اللہ نے ان کو شرک سے بالکل معصوم، محفوظ اور پاک رکھا۔ پہلے سے ہی اللہ نے ان کے دل میں اس کی نفرت ڈالی، وہ اس سے نفرت کرتے تھے۔ اس کے بہت سارے واقعات ان کی زندگی کے حالات کے اندر، کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ اب اس ماحول میں پلنے سے اب یہ آزمائش تھی کہ ایک طرف یہ ماحول ہے، ماں باپ ہیں، گھر ہے، اور ایک طرف ان کا اس چیز سے بچنا ہے۔ اب یہ ایک ابتلا ہے۔ پھر اس کے بعد بڑے ہوئے، اللہ نے نبوت دی۔ اب نبوت میں جو وقت کا بادشاہ ہے، جو پوری رعایا اور عوام ہے، وہ سب بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں، مستقل بت خانے بنائے ہوئے ہیں، اس میں ہر مقصد کے لیے الگ الگ خدا بت بنائے ہوئے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت مل گئی، ان کو توحید کی دعوت دینے کی تعلیم دینا تھی، اور دوسری طرف حکومت بھی مخالف ہے، رعایا بھی مخالف، ابتلا ہے۔ اب اس ابتلا میں وہ کس انداز سے گزرے کہ انہوں نے بت خانے کو توڑا، خود آگ کے چیغے میں ان کو ڈالا گیا، پھر ماں باپ نے گھر سے نکالا، پھر بادشاہ نے وطن علاقے سے جلا وطن کر دیا، وہاں سے ہجرت کی نکلے۔ اب یہ ابتلا ہے بہت بڑا، کوئی آگے انتظام تو نہیں ہے کہ کہاں جانا ہے، وہاں کیا رہائش ہے، کیا کھانا ہے، کیسے سفر ہیں۔ اسی طریقے سے پھر آگے یہ ابتلا آیا کہ اولاد نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، بڑے مانگنے کے بعد عرصے کے بعد بڑھاپے میں جا کے اللہ نے اولاد دی، اور پھر حکم دیا کہ اس معصوم بچے کو بھی اور اس کی ماں کو بھی جا کے بے وادٍ غیر ذی زرع، غیر آباد، جہاں آبادی کا نام و نشان نہیں ہے، وہاں چھوڑ دو۔ بہت بڑا ابتلا ہے۔ عورت کو انسان اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، معصوم بچہ ساتھ ہے، وہاں انسانیت کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، پانی کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے، وہاں جا کے چھوڑ دینا صرف اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے، بہت بڑا ابتلا ہے۔ اس ابتلا کے بعد بچہ 13-14 سال کی عمر کا ہو گیا، تو اب اللہ کی طرف سے ابتلا اور آزمائش آئی کہ اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کی گردن پہ چھری چلاؤ۔ اب یہ بہت بڑا ابتلا ہے، بہت بڑا امتحان ہے۔ اکلوتی اولاد اللہ سے مانگ مانگ کے لی، اور وہ بھی نبی، اس کی کتنی سیرت خوبصورت ہوگی، کتنی صورت خوبصورت ہوگی، کیسا سونا منمونا ہوگا وہ بیٹا، کتنا سلیقہ شیار وفادار بیٹا، کوئی قصور نہیں، اس کی گردن پہ چھری چلانی ہے، اللہ کا حکم ہے۔ تو یہ کتنا بڑا ابتلا ہے۔ پھر اور آگے بڑھے، کعبۃ اللہ تعمیر کرو، ایک باپ ہے، ایک بیٹا ہے، 2 آدمی ہیں، اللہ کا گھر بناؤ۔ اب وہاں کوئی تعمیر کے اسباب تو مہیا نہیں تھے، مستری کے لیے اسباب چاہیے،
اس فن کو جاننے والا ہو۔ اب وہ فن کہاں سے سیکھا ابراہیم علیہ السلام نے؟ عمارت بنانی ہے، تم مستری بنو، تمہارا بیٹا مزدور بنے، پتھروں کو توڑنا بھی ہے، جوڑنا بھی ہے، اور اونچی عمارت بنانی ہے۔ اب اونچی عمارت کے لیے سیڑھیاں، پوڑیاں، گھوڑیاں، فلاں کچھ بھی تو نہیں ہے، کوئی آلات بھی نہیں ہیں، اللہ کا حکم ہے کرنا ہے۔ تو یہ ساری کتنی آزمائشیں، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، یہ ساری آزمائشیں اللہ تبارک و تعالی نے کس پر ڈالی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اور رب نے خود اعلان کیا فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام نے ہر ایک کو پورا کر کے دکھایا۔ اللہ نے اعلان کیا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم علیہ السلام نے وفا کا حق ادا کیا ہے، خود اللہ اعلان کر رہا ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى۔ اور اس کے بعد رب نے انعام یہ دیا کہ اے ابراہیم انی جاعلک للناس اماما، ہم نے آپ کو انسانیت کا امام بنا دیا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ آپ کے کنبے کا، آپ کے علاقے کا، آپ کے ملک کا نہیں، جتنی انسانیت ہے پوری انسانیت کا آپ کو امام بنا دیا ہے۔ آج اگر یہودی بھی، عیسائی بھی، مسلمان بھی، مشرکین مکہ بھی، یعنی کائنات میں کوئی مذہب رکھنے والا ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا قائد مانتا ہے، کوئی بھی ان کی بے اکرامی، بے احترامی نہیں کرتا۔ واحد وہ شخصیت ہیں جہاں جا کے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ جیسے مسلمانوں میں 1000 فرقے ہوں لیکن قرآن پر سارے اکٹھے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر سارے اکٹھے ہیں۔ قرآن کسی کی یہ نہیں کہتا قرآن کوئی اور ہے، نبی کوئی اور ہے، کعبہ کوئی اور ہے، کعبۃ اللہ پر بھی سارے مجتمع ہیں، رسول اللہ پر بھی سارے مجتمع ہیں، کتاب اللہ پر بھی سارے مجتمع ہیں۔ تو ایسے ہی پوری انسانیت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر متفق ہے، سب ان کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، سب ان کو اپنا مانتے ہیں، سب ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں۔ اس اللہ نے اعلان کیا کہ جب آپ نے آزمائشوں میں، امتحانوں میں 100% پورے نمبر لیے ہیں، کسی ایک امتحان میں 1 نمبر بھی کم نہیں آیا، تو پھر اللہ نے آپ کو تمغہ یہ دیا، اعزاز یہ دیا، انعام یہ دیا کہ انی جاعلک للناس اماما، آپ کو انسانیت کا امام بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے وفادار ہیں، فوراً دعا کی یا اللہ مجھے بنایا ومن ذریتی، یہ امامت کا منصب میری اولاد میں بھی چلے، میری اولاد کو بھی پوری انسانیت کا امام بنا دے، ومن ذریتی۔ اس کی واضح ہوتا ہے کہ ماں باپ کے دل میں فطری طور پر یہ بات ہوتی ہے کہ ہماری اولاد آگے بڑھے، ہماری اولاد عزتوں سے نوازی جائے، ہماری اولاد آگے بڑھے، ہماری اولاد عظمت والی ہو۔ یہ فطری طور پر ماں باپ کے اندر اللہ نے جذبہ رکھا ہوتا ہے۔ اگر وہ دنیا دار ہے تو وہ ماں باپ دنیا دار، وہ اولاد کو بھی دنیا میں آگے دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر ماں باپ دیندار ہے تو وہ اپنی اولاد کو بھی دینداری میں آگے دیکھنا چاہتا ہے۔ ہر باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں نے جس معیار کی زندگی گزاری ہے میری اولاد اس سے آگے بڑھے، علم کے اندر آگے بڑھے، عمل کے اندر آگے بڑھے، فن کے اندر آگے بڑھے، عزت کے اندر آگے بڑھے، مالداری کے اندر آگے بڑھے، دولت کے اندر آگے بڑھے۔ جیسے مکان میں میں رہا وہ اس سے اچھے مکان میں رہیں، جیسی گاڑی میں نے استعمال کی وہ اس سے اچھی گاڑی استعمال کریں، جو آمدنی میری تھی ان کی اس سے زیادہ ہو۔ یہ ہر بندے کی قدرتی ایک خواہش ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ تبارک و تعالی سے فوراً درخواست کی وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری اولاد میں بھی یہ امامت چلنی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا دعا تیری قبول ہے، تیری اولاد میں یہ امامت رہے گی، لیکن فرمایا لا ینال عہد الظالمین، تیری اولاد میں سے جو ظالم ہوں گے ان کو میرا یہ وعدہ، میرا یہ عہد شامل نہیں ہوگا۔ اور ظالم کا لفظ سب سے پہلے جو بولا جاتا ہے وہ کفر پر، شرک پر بولا جاتا ہے۔ سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ کفر اور شرک ہے، جس کو ہم ظلم سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں امریکہ والے بڑے انصاف والے ہیں، ہم سمجھتے ہیں فلانے بڑا انصاف ہے ان کے اندر، حالانکہ سب سے بڑے ظالم وہی ہیں۔ قرآن ہمیں یہ کہتا ہے اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ،
قرآن میں یہ کہتا ہے سورہ لقمان کے اندر، ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ بندہ اللہ کا حق مارے، پھر بڑا ظلم یہ ہے کہ بندہ نبی کا حق مارے، پھر ظلم یہ ہے کہ بندہ کتاب اللہ کا حق مارے، پھر ظلم یہ ہے کہ جو کلمہ پڑھتا ہے اس کے حق ادا نہیں کرتا۔ ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں ہے کہ ان کے بھی کوئی حق ہوتے ہیں۔ گھر میں ایک کتا رکھا ہوا ہے، اس کا حق سمجھتا ہے، جو کلمہ پڑھ کے مسلمان جس کی بھی جنت کا حقدار اپنے آپ کو سمجھتا ہے، اس کلمے کے حق کو نہیں جانتا۔ بے شک کتے کا حق ادا کر، لیکن جو تو نے کلمہ پڑھا ہے کبھی سوچا اس کا بھی میرے اوپر حق ہے کہ میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کروں؟ میں نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے، میں نے کلمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے، اب میرے اوپر حق ہو گیا ہے کہ میں نے زندگی ساری محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی فکر میں گزارنی ہے، اور آپ والے ذکر میں گزارنی ہے، اور آپ والے کام میں گزارنی ہے، آپ کی سنتوں کو اپنانا بھی ہے اور آگے پھیلانا بھی ہے۔ یہ میرے کلمے کا حق ہو چکا ہے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم یہ تو سمجھتے ہیں کہ بیوی کا حق ہے، بیوی بھی سمجھتی ہے خامند پر میرا حق ہے، ایک دوسرے کے حقوق یوں تو جھگڑا بھی ہوتا ہے، تقاضے بھی ہوتے ہیں، میرا حق مار دیا، میرا حق ادا نہیں کیا، لیکن دونوں کلمے کا حق ادا نہیں کر رہے، اس کا کوئی پتہ بھی نہیں ہے۔ دونوں قرآن کا حق ادا نہیں کر رہے، دونوں نبی کا حق ادا نہیں کر رہے، دونوں اللہ کا حق ادا نہیں کر رہے، اس کا احساس نہیں ہے۔ ایک دوسرے کے حق پر بھائی بھی آپس میں لڑ رہے ہیں، بہن بھائی بھی لڑ رہے ہیں، رشتہ دار بھی لڑ رہے ہیں، جی میرا حق کھا گیا، میرا حق مار دیا، میرا یہ کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، آپ کی دعا قبول ہے کہ آپ کی اولاد میں امامت رہے گی، لیکن ظالموں کو میرا یہ عہد شامل نہیں ہوگا۔ اس لیے میں نے پچھلے درس میں کہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے اسماعیل و اسحاق، ایک کے خاندان میں نبوت چلی اور دوسرے کے خاندان میں ملوکیت چلی، ایک کے خاندان میں نبی آتے گئے، دوسرے کے خاندان میں بادشاہ آتے گئے۔ بادشاہی بھی انہی کے خاندان میں رہی ابراہیم علیہ السلام کی، اور نبوت بھی انہی کے خاندان میں رہی، گویا دینداری کے لحاظ سے بھی یہی امام رہے اور دنیا داری کے لحاظ سے بھی انہی کی اولاد امام رہی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کی دعا، آپ کا جو فرمان ہے وہ قبول ہے، لیکن قال لا ینال عہد الظالمین۔ اب اس سے انسان سوچے کہ یہ مقصود ہمیں قرآن قصہ نہیں سناتا، صرف یہ نہیں کہ واقعہ تھا، ہوا تھا، بس گزر گیا، ہم نے سن لیا، چلو معلومات میں اضافہ ہو گیا، چسکا لے لیا، بلکہ ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ میرے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا تو اللہ نے ہم سے کوئی معاہدے نہیں کیے، ہمارے لیے کوئی ابتلا نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی آزمائش نہیں ہے۔ جیسے ان سے اللہ نے ایک کام کا کہا، انہوں نے پورا کر کے دکھایا، تو میں اپنی زندگی کا جائزہ لوں کہ میں نے اللہ کے حکموں کو کتنا پورا کیا، کتنا توڑا ہے۔ دوسرا، تیسرا، ہر بندہ اپنی زندگی کو دیکھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ سارا کچھ پورا کیا، اللہ نے فرمایا خلیل اللہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سارا کچھ دیا اور فرمایا حبیب اللہ۔ اس لیے علماء کہتے ہیں خلیل وہ ہوتا ہے جو سب کچھ دے دے، اور حبیب وہ ہوتا ہے جس کو سب کچھ دے دیا جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنی جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا اور خیر ہے، انا اعطینا کل کوثر، اور کوثر کا معنی صرف وہ نہر کوثر نہیں ہے جس کو ہم نے یاد کیا ہوا حوض کوثر۔ کوثر کا معنی خیر کثیر، ہر قسم کی بھلائی جو رب کے خزانے میں تھی وہ سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دی، جس کو سب کچھ دے دیا جائے۔ اور خلیل جس کو آزما کے کہ دیکھو میرا خلیل کیا کرتا ہے، میرے خلیل کی قربانیاں دیکھو تو صحیح، بس اللہ راضی ہو جائے بیٹا ذبح ہوتا ہے کوئی بات نہیں، اللہ راضی ہو جائے بیوی کو جنگل میں چھوڑنا پڑتا ہے کوئی بات نہیں، اللہ راضی ہو جائے ماں باپ چھوڑنے پڑتے ہیں کوئی بات نہیں، اللہ راضی ہو جائے وطن علاقہ چھوڑنا پڑتا ہے کوئی بات نہیں۔ کوئی ایک تو بتاؤ، یہی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو روکتی ہیں۔ کیوں ایسے نہیں کیا؟ جی اولاد کی وجہ سے۔ کیوں ایسے نہیں کیا؟ جی بیوی کی وجہ سے۔ کیوں ایسے نہیں کیا؟ جی فلاں وجہ سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کیسا نمونہ ہے کہ اگر تم جوان ہو، بڑے ہو، تو ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، نوجوان ہو، بچے ہو، اسماعیل علیہ السلام کو دیکھو، عورتیں ہو، حضرت سارہ، حضرت ہاجر علیہ السلام کو دیکھو،
ان کی زندگیاں تمہارے لیے نمونہ ہیں، اس لیے اللہ نے پورے حج اور عمرہ کو اسی خاندان کے اعمال پر مشتمل کر دیا۔ کوئی لاکھوں روپے لگا کے لوگ جا کے حج کرتے ہیں، کرتے کیا ہیں؟ وہ کرتے ہیں جو کچھ ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، اسماعیل علیہ السلام نے کیا تھا، حضرت ہاجرہ نے کیا تھا، جو ان لوگوں نے کیا تھا انہی کی جا کے عادات کو اپناتے ہیں اور اسی کو یاد کو دوبارہ تازہ کرتے ہیں۔ لاکھوں روپے لگا کے یہ حج ہو رہا ہے۔ یہ خاندان اللہ کا اتنا مقبول ہو گیا ہے کہ آپ درود پڑھتے ہیں تو پہلے ابراہیم علیہ السلام کا درود آتا ہے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درود آتا ہے۔ اللہم صلی علی، جب درود پڑھتے ہیں تو درود کے اندر ابراہیم علیہ السلام پر درود پہلے آتا ہے، پھر آتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ تشبیہ دی گئی ہے، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی اولاد پر آپ ایسے درود و سلام فرمائیں جیسے آپ نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد پر فرمایا، ان کا پہلے، کیونکہ ان کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ ہم اللہ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اولاد پر وہ درود سلام، ایسا درود و سلام نازل فرمائیے جیسا آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد پر فرمایا۔ تو اللہ پاک نے ان لوگوں کو یہ عظمت اور شان دی ہے تو اس کے لیے قربانیاں بھی دی ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں کہ چوری کھا کے ہم بھی شہیدوں میں انگلی کٹا کے نام لکھوا لیں، تو ایسا نہیں ہوگا، ہمیں بھی قربانیاں دینی ہیں۔ دین کے لیے قربانی شرط ہے۔ اگر اپنے ایمان کے اندر اضافہ کرنا ہے، دینداری میں اضافہ کرنا ہے تو اس کے لیے قربانی شرط ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔